بچہ جو تھوڑا سا سناتا ہے وہ اتنا قرآن کیسے یاد کیا؟ سننے لگے تو سب سنا دیا. اب ان کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں رہ گیا تھا بچے کو روکنے کا. کہا جا چھٹی ہے جا کے آ، لیکن شام سے پہلے آ جانا. ادھر استاد نے بھیجا تھا، بایزید گھر گئے. ماں کا دروازہ بند تھا، گھر کا دروازہ بند تھا. کھٹکھٹایا، جب گھر سے قریب ہو رہے تھے دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی. جس گھر میں ان کی آنکھیں کھلی، ماں کو دیکھا ہے. جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا ماں تیرا بایزید آیا ہے. تو ماں نے فوراً کیا کہا؟ کون بایزید؟ کون بایزید؟ ماں اپنے بیٹے سے ایسے پوچھ سکتی ہے؟ ماں اگر اپنے بیٹے کا نام یاد نہ رکھے تو پھر کون یاد رکھتا ہے؟ بایزید نے کہا ماں تیرا بیٹا. ماں نے کہا میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اللہ کو دے دیا، اب میرا کوئی بیٹا نہیں. میرا ایک تھا، میں نے اسے دے دیا ہے اللہ کی راہ میں دین کے لیے، میرا اب کوئی ہے نہیں. بایزید دروازہ نہیں کھولا، بغیر ماں سے ملاقات کیے واپس پھر استاد کے پاس آ گئے. زندگی پوری بیت گئی، پڑھتے رہے. ایک دن خبر آئی کہ بایزید کی ماں کا انتقال ہو چکا. سیدھے جنازے میں جانا ہوا. یہ دین سکھانے کا نظام ہمارے بزرگوں کا تھا. لے جا کر کے انہوں نے ایرے غیرے نتو کھیرے کے پاس نہیں کہا کہ یہاں سے دین لے لے، یہاں سے دین لے لے. دین ہمارے پاس بزرگوں سے ہی ہو کر کے آیا. اپنے بچوں کو یہ تلقین کر کے جاؤ، دین وہی صحیح ہے جو اولیاء کے آستانے سے ہو کر کے آیا ہے، جو اولیاء کاملین کے سلاسل سے ہو کر کے آیا. ہم سنی ہیں، چاہے جو بھی جتنی آلوچنا کریں ہماری، ہم اپنا دروازہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہت اب ماڈرن زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، اب وہ پرانے خیالات سے نکلنا چاہیے. ان کو کیا پتا پرانے خیالات سے نکلنے کا انجام کیا ہوتا ہے. میں نے پڑھا تھا ایک دانشور امریکہ کی ترقیوں پر فریفتہ تھے، مغرب کے دلدادہ تھے. اس دانشور کی ایک بات میں بتا رہا ہوں، بڑا مفکر ہے، سائنسدان ہے. اس نے تصورات میں ایک کتاب لکھی، کہا میں مغرب کی بہت ساری ترقیات پر بالکل ایسا تھا کہ دل دے بیٹھتا، جان دے بیٹھتا. یہ کہاں سے کہاں کو پہنچ گئے؟ چاند میں پہنچ گئے. انہوں نے سورج کی کرنوں کو قید کر لیا، زمین کا سیال مادہ نکال کر نہ جانے کیا کیا کیمیکل بنا دیے، بولتا ہوا آلہ بنا دیا، سب ترقیاں کر دی ہیں. ایک بار چل کر کے دیکھتے ہیں یہ گنبد خضرا کی ترقی کیا ہے. گنبد خضرا کی ترقی کیا ہے؟ وہ مفکر کہتا ہے عالم تصور میں گنبد خضرا کے پاس گیا اور کہا اے مکین گنبد خضرا، تیرا بڑا بول بالا ہے، تیرا بڑا بول بالا ہے، دنیا میں تیری ترقیوں کے بہت چرچے ہیں. مجھے بتا کیا امریکہ نے، رشیا نے جو ساری ترقیاں کی ہیں، تیرے آستانے سے بھی کوئی ترقی ہوئی ہے؟ آواز آئی، آنکھ بند کر ایک ترقی تجھے دکھاتا ہوں، آنکھ بند کر تجھے ترقی دکھاتا ہوں. عالم تصور میں اس مفکر نے لکھا ہے اور کہتا ہے میں نے آنکھ بند کی، تاریخ دکھائی جا رہی تھی، ایک باب پر جا کر رک گیا تاریخ میں. وہاں پر دو لوگوں کی تاریخ لکھی ہوئی تھی. یہ مفکر کہتا ہے میں رک گیا تاریخ دیکھتے ہوئے. واقعہ لکھا ہوا تھا اس تاریخ میں. کیا لکھا ہوا تھا؟ ایک نوجوان حسین چہرے والا مسجد نبوی میں آتا ہے، مسجد نبوی میں آتا ہے اور ایک بزرگ سفید کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آنے والا نوجوان بزرگ کے پاس آیا اور کہا آپ کے پیچھے چلنے آیا ہوں. بزرگ نے کہا ٹھیک ہے آ جا، میرے پیچھے چلنے آیا ہے. اب سنو، اس مفکر نے انگلی رکھ کر کے پوچھا بتاؤ تاریخ کے اوراق یہ دونوں ہیں کون؟ یہ کون ہے؟ یہ جوان کون ہے؟ یہ بوڑھا کون ہے؟ تاریخ نے بتایا یہ جو بزرگ بیٹھا ہے یہ عثمان ہارونی ہے اور آنے والا جوان معین الدین چشتی ہے. پوچھا کہ کیا ہے تاریخ میں کیا ہوا؟ تاریخ میں کیا ہوا؟ سنو، اس مفکر نے دیکھا بزرگ یہ کہتا ہے اس نوجوان سے بیٹا آسمان کی طرف دیکھ کیا دکھتا ہے. نوجوان نے دیکھا اور کہا آسمان دکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں. پھر کہا زمین کی طرف دیکھ اور کیا دکھتا ہے. نوجوان معین الدین چشتی نے کہا زمین دکھتی اور کچھ بھی نہیں. قریب بلایا اور اپنی دو انگلیاں غریب نواز معین الدین چشتی کی آنکھوں پر رکھ دیا اور کہا اب آسمان کی طرف دیکھ اور بتا کیا دکھتا ہے.
میرے 2 انگلیوں کے کمان کے درمیان سے جانب آسمان دیکھ، کیا دکھتا ہے؟ معین الدین چشتی نے آنکھوں کو دیکھا 2 انگلیوں کے کمان کے بیچ سے. کس کے؟ عثمان ہارونی، خواجہ عثمان ہارونی جو پیر و مرشد ہے، ان کی انگلیوں کے کمان کے بیچ سے دیکھنے لگے اور پھر پکار کر کہا حضور پہلا آسمان بھی دکھ رہا ہے، دوسرا اور تیسرا بھی دکھ رہا ہے، چوتھا اور 5واں بھی دکھ رہا ہے، چھٹا اور 7واں بھی دکھ رہا ہے، یہی نہیں عرش خدا تک دکھ رہا ہے. 2 انگلیوں کے بیچ سے عرش خدا تک دکھ رہا ہے. کہا زمین کی طرف دیکھ. زمین کی طرف دیکھا تو معین الدین چشتی نے پکار کر کہا زمین آپ طبق ہی نہیں تحت الثری تک دکھ رہا ہے. بس یہ منظر دیکھا اس مفکر کو گنبد خضرا سے آواز آئی بند کر اب یہ تاریخ دیکھ لیا. ایک بزرگ کو، ایک جوان کو، اٹھ اور جا پورے امریکہ میں، رشیا میں، تیرے ترقی یافتہ دور میں ایک ایسا انسان لا کر کے دکھا جس کے 2 انگلیوں کے بیچ سے اوپر دیکھے تو عرش خدا دکھے اور نیچے دیکھے تو تحت الثری دکھے. وہ گھبرایا ہوا نکلا، کہا ہمارے ہاں ترقی تو مٹیریل کی ہے، انسان کی کہاں ہے؟ ساری ترقی، ارے انسانوں نے اس پہ محنت کیا، لوہے پر اس کو مائک بنا دیا، میٹل پر ترقی کیا، کمپیوٹر بنا دیا، میٹل پر کام کیا ہے، پلین بنا دیا. سارے تو میٹل کی ترقی ہے، لوہے کی ترقی ہے. موبائل کس چیز کا ہے تمہارا؟ یہ جن دھاتوں سے بنا ان دھاتوں کی ترقی ہے. تیری کیا ترقی ہے؟ تیری ترقی ہوتی تو آج غریب پھانسی لگا کر مر نہیں رہا ہوتا. تیری ترقی اگر ہوتی تو تم ماں بہنوں کی عزتوں پر انگلیاں نہیں اٹھا رہا ہوتا. تیری ترقی اگر ہوئی ہوتی تو تو ناجائز اور حرام کاموں میں دن و رات نہیں گزار رہا ہوتا. میٹل کی ترقی کی ہے دنیا نے، پوری دنیا نے مل کر میٹل کی ترقی کی ہے، اور واحد وہ درسگاہ ہے گنبد خضرا جہاں میٹل کی نہیں انسان کی ترقی کرائی جاتی ہے. یہ وہ آستانے ہیں. ہو سکتا ہے یہاں آنے والے فقیر دکھتے ہوں، درویش دکھتے ہوں، ان کے آگے پیچھے کچھ دکھتا نہیں ہے، یہ جھولیاں لے کر کے گھومنے والے درویش. لیکن میرے عزیزو وہی شعر پھر میں پڑھتا ہوں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. ہاں ویسے اولیاء کے آستانوں سے لگے ہوئے درویش دکھتے ہیں. ابھی ہمارے غلام افضل بیابانی صاحب، یہ تو صرف اوپر سے دکھتے نہیں، اندر سے ہیں بھی. 300 بھینسیں جس کے پاس پل رہی ہوں. نعرے تکبیر تبارک و تعالیٰ نے بے حساب جو دنیاوی معاملات عطا کیے ہیں، یہ اسی لیے نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں سے حاصل کیا وہ، یہ اولیاء اکرام کی خدمت کا صلہ ہے. میرے عزیز و آستانوں کی برکت ہے. میں یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ان اولیاء کاملین کے ہاں درویشی سکھائی تو جاتی ہے لیکن اندر سے پاورفل بنایا جاتا ہے، اندر سے پاورفل بنایا جاتا ہے. یہاں پر میٹل کی نہیں انسان کی ترقی کرائی جاتی ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں کیا ہوا تھا؟ لوگ آج سوال اگر کریں کہ اسلام نے کیا سکھایا ہے، ایک مغرب دل دادا حضرت علامہ، ارے مولانا ابھی بھی بخاری پڑھا رہے ہو؟ امریکہ چاند میں چلا گیا، رشیا زمین میں اندر چلا گیا، کہاں سے کہاں ترقی کرا لیا، اور تم تو بخاری ہی پڑھ رہے ہو. ابھی تو بخاری پڑھانے والے محدث نے کہا تھا وہ تو چاند میں گیا، وہ زمین میں گیا، تو بیچ میں کھڑا رہ گیا اور بخاری پر سوال کرتا رہ گیا. تجھے سوال کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. بخاری شریف پڑھتے ہوئے جو لوگ آگے گئے ہیں، میرے عزیزوں، لوگ دنیا میں کامیابی کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ ایسے ایسے ترقی کی چیزیں بنانا چاہیے تبھی وہ کامیاب ہے. سائنٹسٹ بن جائے، میزائل بنا دیا بہت کامیاب، میزائل بنانے والا کامیاب، بارود بنانے والا کامیاب. دنیا کا یہی تو ہے کانسیپٹ ابھی، جو پوری دنیا کو تباہ کرنے والے آلے بنا کر کے دے گا وہ کامیاب. کس نے بنایا؟ ارے اس نے بنایا ہے، اس نے وہ ڈوم بنایا ہے، اس نے وہ میزائل بنایا، اس نے راکٹ بنایا. پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے والے آلے جو بنایا. دنیا سمجھ رہی ہو بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں، بٹن بناؤ تو راکھ میں بدل جائے. یہ ترقی ہے؟ ترقی یہ نہیں ہے.
तरक्की उन औलिया कामिलीन ने की है जो गिरते हुए कौमों के अंदर सिर्फ अपने एक कलमे तैयबा से पूरा मुनव्वर कर दिया है, उनके दिलों को रोशन करके रखा है। तबाह बर्बाद करने वाले, आले बनाने वाला आदमी तरक्की याफ्ता नहीं, इंसान को इंसानियत सिखाने वाला वो अल्लाह का वली, वो तरक्की याफ्ता है, वो बहुत ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है। इसीलिए जुनैद बगदादी ने क्या कहा, अभी साहब सज्जादा ने एक बात कही ना कि हम कैंची वाले लोग नहीं, सुई धागे वाले लोग, फाड़ने वाले काटने वाले लोग नहीं, सिलने वाले जोड़ने वाले लोग हैं। बहुत सारी चीजें मैं भी सुन करके आया था, मौलाना से भी कहा था कि आस्थानों के बारे में खुसूसन दक्कन के मुताल्लिक की बातें फैलाई जाती हैं, इन पीरों का हाल अलग है, उलमा का हाल अलग है। मैं बहुत सारे लोगों से कहना चाहूंगा, दूर बैठ करके टिप्पणी करने के हालात और होते हैं, सोहबत में बैठकर बात करने की बात और होती है। और इसीलिए कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर के आया उसकी तहकीक करो पहले। अफजल बयाबानी साहब वो करते हैं, ये करते हैं, कोई भी कुछ लाया तो क्या तुमने साहब मामला से बात किया? साहब मामला से बात किया? पता नहीं कौन कौन सी चीजें फैलाई मेरे तकरीर में आने से पहले, हालांकि मैंने कोई सवाल नहीं किया, कोई पूछा नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, शायद मेरा आने का मकसद भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि इस मिंबर से वही अकीदा बयान किया जाता है जो आला हजरत का अकीदा। मेरे अजीजों, ये साहब सज्जादा ने कहा। अभी वो जो कह रहे थे जोड़ने की बात, जुनैद बगदादी अपने मुरीद के साथ दरियाए दजला को क्रॉस कर रहे थे। पानी, एक बिच्छू डूब रहा था, पानी का बिच्छू नहीं था, डूब रहा था। आपने बिच्छू को उंगली से उठाया कि बाहर डाल दूं, डूब जाएगा, मर जाएगा। तो जैसे ही उठाया बिच्छू ने डंक मार दिया। और बिच्छू का डंक आसान नहीं है, तड़पता है आदमी। आपने हाथ झटक दिया, फिर वो डूबने लगा तो आपने दोबारा उसको उठाया, फिर डंक मार दिया, फिर आपने हाथ झटक दिया। तीसरी बार उसकी डंक को ही पकड़ा और उठा करके पानी से बाहर फेंक दिया। वो मिट्टी में चलता हुआ निकल गया। डंक तो मारा था। मुरीद ने कहा सरकार जुनैद बगदादी से कि वो मूजी जानवर है, डंक पे डंक मार रहा है और आप उसको फिर उठा रहे हो। जुनैद बगदादी ने कहा वो बिच्छू है, डंक मारना उसकी फितरत है, वो अपनी फितरत पर अमल कर रहा है, और हम अल्लाह वाले हैं, मदद करना हमारी फितरत है, हम अपनी फितरत पर अमल कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मदद करना हमारी फितरत है, हम मदद कर रहे हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, ये यहां से कॉन्सेप्ट लेकर के जाओ औलिया के आस्थाने से, औलिया के आस्थानों से। मुझे बड़ी खुशी इस बात की भी है कि यहाँ लंगर रोजाना चलता है, हर एक को खिलाया जाता है। यही औलिया इकराम का तौर तरीका था। गौसे पाक ने फरमाया, मैंने सारी नेकियां उलट पलट करके देख लिया, 2 नेकियों से ज्यादा महबूब अल्लाह के यहाँ मुझे नहीं नजर आई। गौस पाक के आस्थाने पर भी ये मौजूद है। गौस पाक कहते सारी नेकियां उलट पलट कर देख लिया, 2 नेकियां मुझे लगी। पूछा कौन सी? कहा एक नंगों को कपड़ा पहनाना, दूसरे भूखों को खाना खिलाना। गौस पाक ने फरमाया, और इसी वजह से 1000 साल हो गए गौस पाक का लंगर आज भी चल रहा है। एक और बात मैं बता दूं, काटने और इसकी बात आपने सुन ली, जोड़ने की। इसी तरह से तुम्हारा मकसद जीने का क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हजरत शफीक बल्खी बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, उनके जमाने के बुजुर्ग हैं इब्राहिम बिन अदम। इब्राहिम बिन अदम रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा जंगल में एक लोमड़ी को, उसके चारों पैर कटे हुए, यानी समझ लो 2 हाथ और 2 पैर अगर सब कटे हुए, चल नहीं सकती, खाली धड़ है, लेकिन हड्डी कट्टी है, ताजा है। अरे जो चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, उसको तो मरने की कगार पर होना चाहिए, हड्डियां निकल जानी चाहिए, लेकिन वो हड्डी कट्टी है। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं इसके सेहतमंद होने का राज क्या है? ये कैसे इतनी सेहतमंद जी रही है? कहते दूर खड़े होकर के देखने लगे, अल्लाह अकबर, निजाम कुदरत देखो। एक कौवा अपने मुंह में रोटी लेकर आता है, उस लोमड़ी को खिला के जाता है।
ہر گھنٹے پہ کوا آتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں لے کر آتا ہے، اس لومڑی کے منہ میں ڈال کے جاتا ہے. یہ لومڑی اٹھ بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی، لیکن کوا آ کر کھلا رہا ہے، جا رہا ہے، کھلا رہا ہے، جا رہا ہے. رب کا نظام. اب توجہ، ابراہیم بن ادم نے دیکھا یہ جانور معذور ہے، اس کو جب رحمان میرا کھلا سکتا ہے، میں اشرف المخلوقات ہوں، میرا رب مجھے کیسے نہیں کھلا سکتا؟ یقیناً کھلائے گا. آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ ہاں، لیکن ساتھ میں دیکھو ابراہیم بن ادم نے کیا کیا. اسی دن جا کر کے زنجیروں سے اپنے ہاتھ باندھ لیے، پیروں کو بھی باندھ لیا رسی سے، اور ایک پہاڑ کی چوٹی پہ لیٹ گئے، سو گئے کہ مجھے بھی کوا آ کے کھلائے گا. کوئی کوا صبح سے شام تک آیا نہیں، بھوکے رہ گئے. دوسرا دن آیا، کوئی کوا نہیں، کوئی چونٹی بھی نہیں. وہاں کھلایا جا رہا ہے یا نہیں کھلایا جا رہا ہے؟ تیسرا دن آیا، لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ ابراہیم بن ادم اپنے آپ کو باندھ کر کے پڑے ہوئے ہیں. شفیق بلخی گزر رہے تھے، بڑے بزرگ. لوگوں نے ان سے کہا ابراہیم بن ادم کا حال دیکھیں، وہ زنجیروں سے اپنے آپ کو باندھ کر کے پڑے ہیں جنگل میں. آپ آئے، کہا ابراہیم کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا 3 دن پہلے میں نے ایک ماجرا دیکھا، ایک لومڑی جس کے چاروں پیر کٹے ہیں، ہر گھنٹے پر کوا اسے روٹیاں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لا کر کھلاتا جاتا ہے، وہ ہٹی کٹی ہے. تو پھر آپ نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں تو پھر میں نے بھی اپنے ہاتھ پیر باندھ لیے کہ اللہ مجھے کیسے نہیں کھلائے گا. تو پہلا جواب تو شفیق بلخی کا کیا تھا؟ توجہ، پہلا جواب تو یہ تھا، کہا ابراہیم وہ خدا ہے اور تو بندہ ہے، تو اس کا امتحان نہیں لے سکتا. تو لیتا ہے اس کا امتحان لینے کے لیے کہ کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا. ارے اس کی مرضی ہو تو 70 دروازوں کے اندر بھی کھلائے گا، تم اس کے اوپر واجب نہیں کر سکتے. پہلا جواب تو یہ. دوسرا جو بہترین ہے تصوف کے باب، اولیاء کا مشن، بیابانی مشن، جو جواب شفیق بلخی نے دیا. توجہ، ابراہیم بن ادم سے کہا اے ابراہیم تم نے لومڑی کو دیکھا چاروں پیر سے کٹی ہوئی اور ایک کوا اس میں لا کر ہر گھنٹے پر روٹی کھلا رہا ہے، یہ دیکھ کر کے تم نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا. کاش، اے کاش ابراہیم تو نے لومڑی کو دیکھا اور لومڑی بننے کی کوشش کیا، کاش وہ کوا بن جاتا جو معذوروں کو کھلا رہا ہے. وہ کوا بننے کی کوشش کرتا جو معذوروں کو کھلا رہا ہے، تو ہٹا کٹا ہو کر لومڑی بننے کی کوشش کیوں کر رہا؟ اللہ نے تجھے طاقت دیا ہے تو معذوروں کو کھلا، اور جب تیرے پاس کچھ نہ ہو تو پھر رحمان ہر دروازہ تیرے لیے کھولے گا. یہ اولیاء کا مشن ہے میرے عزیزوں، یہ آستانوں کا مشن ہے. دوسروں کی مدد کرنا، اور خاص طور پر ٹانگ کھینچنے والی جو عادتیں، ایک دوسرے کو کھینچنا، اولیاء کے مسلک میں کبھی نہیں رہا، کبھی نہیں رہا. سب سے پہلے وہ دلوں کو پاک کرتے حسد سے اور کینے سے، بغض اور عداوت سے. دوسروں کے لیے اپنے دلوں میں کینہ بھرا رہنا. اور اسی لیے شب برات بھی گزر گئی، آپ کی پتہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگوں کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی، ایک مشرک کی اور ایک کہا کینہ رکھنے والے کی. مشاحن، جو دل میں دوسرے مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہے، اس کی آج کی رات بھی دعائیں نہیں قبول ہوتی. شب برات کے متعلق کہا گیا. تو یہ جو ماحول ہے، اولیاء کے آستانوں سے ہمیں اخلاق سکھائے گئے تھے. آج ادب نکلتا جا رہا ہے. میں اکثر کل سے یہ کہہ رہا ہوں، مولانا سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، جہاں جا رہے ہیں یہ سیلفیاں کیا ہیں، یہ فوٹو کیا ہے، یہ محفلوں کا ادب، یہ رونق سب ختم ہونے آ گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطاب کر رہے ہیں، اور اسی وقت حضور نے مسجد میں یہ کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. جمعہ کا دن ہے، حضور مسجد میں بیان کر رہے ہیں. ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ، وہ راستے سے آ رہے تھے، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں تھے. ان کے کانوں میں حضور کی آواز آئی، وہ گلی میں ہی بیٹھ گئے، مسجد نہیں پہنچے، راستے میں ہی بیٹھ گئے. اور اس کے بعد ایسے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف جانے لگے. لوگوں نے کہا وہ تو رسول اللہ نے مسجد میں پکارا ہے، مسجد والے اندر جو ہے بیٹھ جاؤ، آپ یہاں راستے پہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں
حضور کی بات میرے کانوں پہ پڑ گئی تو مجھے عمل واجب ہو گیا. اگر اس کے بعد بھی میں کھڑا رہتا کہیں غداروں میں میرا نام نہ آ جائے. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو ادب تھا, یہی ادب اولیاء کاملین نے اپنا مسلک بنا دیا تھا, اپنا مسلک بنا دیا تھا. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے علاقے کے درویش بابا تھے, شیموگا علاقہ ہے کرناٹک. ان کے صحبت میں کئی مہینوں گزارے. حضور بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, بحر العلوم جن کو کہا جاتا ہے, وہ مفتی درویش بابا کے آستانے پر فتویٰ لکھنے کے لیے تھے, بڑے مفتی, اور ایک درویش کے آستانے پر فتویٰ لکھنے کے لیے بیٹھے تھے. 6 مہینے وہاں گزارے بحر العلوم میں. میرے والد اس کے عینی شاہد وہ کہتے, ایک بار ایک بڑا سیٹھ آدمی آیا, پیسے والا آدمی تھا, درویش بابا کا مرید تھا. وہ آیا اور جو تپائیاں رکھی ہوتی ہیں نا, ہم تو جو مولوی حضرات ہیں وہ نیچے بیٹھ کے پڑھاتے ہیں, تپائی جو ٹیبل رکھے ہوتے ہیں, اس نے اس کو پھلانگ کر کے جلدی سے درویش بابا سے ملنے کی تمنا کی, کیونکہ حضرت روم میں تھے. اور بحر العلوم مفتی عبد المنان بیٹھے ہوئے نہیں تھے, درسگاہ میں نہیں تھے, وہ تو اپنے کمرے میں تھے, لیکن ان کا گدا بچھا ہوا ٹیبل لگی ہوئی تھی. اس کو وہ پھلانگ کر کے آیا. میرے والد فرماتے ہیں درویش بابا نے اس کو پکڑ لیا اور کہا, تو نے جو آج بدتمیزی کی ہے, تو ہوگا بہت بڑا مالدار اپنے گھر کا, سیٹ ہوگا اپنے گھر کا, تیرے پائجامے کا کونا بھی اگر اس کو لگ گیا نا تو میں تجھے اپنے آس پاس کہیں پھٹکنے بھی نہیں دوں گا, کیونکہ وہ ایک عالم دین کے بیٹھنے کی جگہ ہے. تجھے پتا ہے حدیث رسول ہے, قیامت کے دن میرے آقا نے فرمایا شہیدوں کے خون اور مفتی کے قلم کی سیاہی سے تولی جائے گی. ایک فقیہ کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے تولی جائے گی. یہ حدیث پاک ہے. اور میرے والد فرماتے ہیں اس سیٹھ کو رات کے 11 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک وہ کھڑے ہو کر کے بتاتے رہے, کھڑے ہو کر ڈانٹتے رہے. میں کہا 6 گھنٹے, کہا ان کا معمولی ایسا تھا, ایک بے ادبی دیکھتے تو 6 گھنٹے لوگوں کو بیان کرتے تھے. یہ ہم بزرگوں کے آستانوں سے سیکھے ہوئے. یہ ہماری قوم کو آج کیا ہو گیا, آتے ہیں کمر میں ہاتھ ڈال کر کے سیلفی لینا چاہتے, گلے میں ہاتھ ڈال کر کے علماء کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے. میرے عزیزوں, سنیوں کا یہ ماحول نہیں ہو سکتا. سنی تو مشہور ہی تھا ادب میں. ہم کو جو دنیا ٹانٹ مارتی ہے کس بارے میں مارتی ہے کہ یہ بہت زیادہ ادب کرتے ہیں. ہم کو ادب میں ہی دنیا پہچانتی ہے. قرآن کا ادب کرنے والے ہم لوگ ہیں. نبی پاک کا نام آئے تو انگوٹے چومنے والے ہم لوگ ہیں. اولیاء کاملین سے وابستہ کوئی چیز ہو تو اسے زمین پر رکھنے نہیں دیتے, چوم کر اوپر رکھ دیتے ہیں. یہ سنیوں کے گھروں میں ماحول ہے یا نہیں؟ ارے فاتحہ بھی اگر ہمارے گھر میں ہوتا ہے شیرنی کا ادب کرتے ہیں. یہ سنیوں کیا ہے؟ تو جو قوم ادب میں تھی وہ آج بے ادب کیوں ہو رہی ہے جلسوں میں؟ اس چیز کا خیال رکھو. اولیاء کاملین کے آستانوں سے ادب سیکھو. بس اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آخری یہ بات عرض کروں گا. ان اولیاء کا مشن کیا تھا؟ یہ آئے دنیا میں, یہ حلقے بنانے نہیں آئے تھے, یہ چیلے بنانے نہیں آئے تھے, بلکہ یہ آئے تھے. ان کا ایک کلمہ میں آپ کو بتا دوں. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں, کہا کہ لوگ آپ کو بہت چاہتے کیوں ہیں, آج لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں آپ کی طرف. مولانا روم نے کیا کہا, ہماری حیثیت ایسی ہے جیسے ہاتھ میں شیشے کا ایک ٹکڑا, دن کے اجالے میں شیشے کے ٹکڑے کو دیوار پر ادھر ادھر کہیں پر بھی آپ گھماؤ, شیشے کی روشنی جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ دیواروں پر شیشے کی روشنی جاتی ہے. تو مولانا جلال الدین فرماتے ہیں وہ شیشے کی روشنی, ہم بھی بچپن میں کھیلتے تھے, آپ بھی کھیلتے رہے ہوں گے. شیشے کا ٹکڑا لے کر دن میں آپ ایسے سورج کو دکھاتے اور پھر دیواروں کو اجالا کرتے رہتے, اس کی ایک روشنی پڑتی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں وہ جو شیشے کے ٹکڑے سے دیواروں پر اور پتھروں پر روشنی پڑتی ہے وہ شیشے کی نہیں ہوتی, وہ سورج کی ہوتی. شیشے کی نہیں ہے, وہ سورج کی ہے. یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں, یہ اولیاء کاملین, یہ علماء صالحین, ان کی اپنی روشنی نہیں ہوتی. یہ بات کرتے ہیں مصطفیٰ کی, چمک وہاں سے پڑتی ہے اور یہ جس طرف گھومتے ہیں ہر جگہ روشن ہوتی ہے, ہر جگہ روشن ہوتی ہے.
ये कहां से आई हुई रोशनी? उसी आफताब रिसालत से, उसी मोहम्मद अरबी के आस्थाने से। इसीलिए इन आस्थानों का एक ही मिशन है, एक ही मिशन है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। यह औलिया का मिशन है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इश्क़ रिसालत ना हो तो मेरे अजीजों कोई किसी वली का अदब भी नहीं कर सकता। औलिया के आस्थानों पर आज जो सज्जादगान है, मैं बड़े अदब के साथ इनकी बारगाह में अर्ज करता हूँ कि इनका जो मिशन है बहुत बड़ा मिशन है। गरीब नवाज का, निजामुद्दीन औलिया का, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, ख्वाजा दक्कन का, इनके जो सलानत मौजूद है, इनके जो आस्थाने मौजूद है, नसब मौजूद है, ये सब का सब मिशन एक ही है, नामूस रिसालत की हिफाजत। सबका मिशन ये की है, नामूस रिसालत की हिफाजत। यानी हुजूर की इज्जत की बात करो तो तुम्हारी इज्जत की जाएगी, और अगर हुजूर की इज्जत पर तुम सीरियस नहीं हो तो एक बात याद रखो, इमाम गजाली कहते हैं कल को वो दिन आएगा कि तुम्हारी माँ और बहनों को बाजार में नीलाम किया जाएगा, उस वक्त तुम अपनी माँ बहनों की इज्जत भी नहीं बचा सकोगे। अगर हुजूर की इज्जत के लिए सीरियस नहीं तो तुम अपने घर की भी इज्जत नहीं बचा सकोगे। इसीलिए आओ उस मिशन पर कि हमें, हमारी हैसियत क्या है, हमें दुनिया पहचानती है तो मेरे नबी के नाम से पहचानती है। आप रुए माँ जनाम मुस्तफा, हमारे पास अपना कुछ नहीं है, नाम उनका है। अगर ये अलग कर दिया जाए तो हम चलती फिरती लाशें हैं। दुनिया हमें हुजूर के नाम से समझती है, पहचानती है, गुलाम मुस्तफा समझकर। अगर चंद कौमों में डर भी है तो वो डर भी उसी से वाबस्ता है, क्योंकि मोहम्मद अरबी के गुलामों को दुनिया ने देखा है, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल ने कहा है दुनिया पहचानती है, 313 निकले थे और सबके बखी उधेड़ देते थे। दिन भर फाका करने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पैरों में चप्पल नहीं, एक खजूर की गुठली पर 10-10 सहाबा खा करके गुजारा करते। लेकिन वो जब मदीने से निकलते थे तो रोम की हुकूमत भी कांपती थी, ईरान की हुकूमत भी कांपती थी। उनको घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले मोहम्मद अरबी के ये गुलाम हैं। दुनिया को पता है, इन्हें पता है, और आज भी ये मौजूद कौम उसी कौम की वारिस है, उसी कौम की वारिस है। किसी भी दिन इनके अंदर वो शेर होशियार हो गया तो अच्छे अच्छे कुत्तों की मौत आ ही जाएगी। बहरहाल खुलासा ये है कि तकरीर में कहीं ना कहीं घूम के कुत्ता आ ही जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुत्तों को भी हिदायत अता फरमाए और शेरों को जागने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम मोहम्मद अरबी के शेरों को उसी तरह जिंदा रखे जैसे खालिद बिन वलीद को रखा। हैदर कर्रार के बाजुओं की ताकत अता हो और शहाबुद्दीन गौरी की और सलाहुद्दीन अय्यूबी की फिक्रें हमारी कौम में बेदार हो और खड़े हो जाओ और ये कहो, ये कह करके कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हेलो